السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سبق کا آغاز کیا ہے جس میں ہم چند چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے اسلامی تاریخ کو دیکھیں گے، اور اسلامی تاریخ کے اندر ہم آج امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا نام احمد ہے، انہی کی طرف فقہ حنبلی کی منسوب ہے۔ بغداد میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، سن 164 ہجری میں۔ سعودی عربیہ میں تقریباً اکثریت جو ہے فقہ حنبلی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہاں کے سرکاری قوانین بھی فقہ حنبلی کے مسلک پر ہیں۔ ان کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے پرورش کی، بچپن ہی میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا۔ پھر علم حدیث میں مشغول ہو گئے۔ اس کے لیے اپنے وطن بغداد سے فارغ ہو کر بصرہ، حجاز، یمن، اس کے بعد ملک شام اور جزیرہ کا سفر کیا، اور بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمہ اللہ کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ اپنے زمانے کے بڑے محدث، مجاہد اور فقیہ تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی تصنیف میں سب سے اعلیٰ ترین تصنیف جو ہے وہ مسند احمد ہے۔ یہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے بولنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کسی سے بات نہ کر سکتے، اور زبان ہی سے ہم کسی چیز کا مزہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں 3000 بالکل چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہیں، جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمیں ہر چیز کا مزہ بتا دیتے ہیں۔ اگر میٹھا کھائیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے، اگر نمکین کھائیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز نمکین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان باریک خانوں کو بند کر دے تو میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین سب برابر ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے، جس نے ہر ایک چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان جیسی چیز کو بہترین آلہ بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو امیر کی اطاعت اور فرما برداری ہر اس چیز میں ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اگرچہ اس حکم پر عمل کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، طبیعت نہ چاہتی ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو پھر امیر کی جو اطاعت ہے وہ ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی دھول اور جہنم کی آگ مومن کے چہرے پر ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں۔ نمبر 1، لمبی عمر کی خواہش۔ نمبر 2، مال کی حرص اور لالچ۔ نمبر 2، طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی ایک نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح اور صفائی کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔